فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت کے قابل احترام سامعین کرام، السلام علیکم۔ پند تاریخ جلد نمبر 5 کی ریڈنگ کے اس خوبصورت سلسلے کے ساتھ آپ کی خدمت میں میں زہرا علی حاضر ہوں۔ باب ششم کا آغاز کر رہے ہیں جس کا عنوان ہے توکل و تسلیم۔ سب سے پہلے اس کی فہرست ملاحظہ کیجیے۔ خدا کے سوا سب سہارے عارضی ہیں 200۔ اسی داستان کا ایک اور حصہ 203۔ خدا کے علاوہ کسی سے نہ ڈریں 204۔ مشکلات میں کس کا سہارا لینا چاہیے 207۔ یقین حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام 210۔ پتھر کے اندر حضرت موسیٰ نے کیا دیکھا 213۔ توکل کرنے والا کبھی نہیں بھٹکتا 216۔ بڑھ توکل زانوئے اشتر 218۔ تسلیم و رضا کا مفہوم 220۔ اہل تسلیم و رضا کا مقام 221۔ تسلیم نہ کرنے والے نقصان اٹھاتے ہیں 222۔ سر بھی تسلیم میں محبت سے ہلایا نہ گیا 224۔ حقیقت توکل 225۔ چند روایات 228۔ اب ہم باقاعدہ باب ششم کا آغاز کرتے ہیں۔ توکل و تسلیم سورہ طلاق آیت نمبر 3 پہ ہے، اور جس نے خدا پر بھروسہ کیا تو وہ اس کے لیے کافی ہے، بے شک خدا اپنے کاموں کو پورا کر کے رہتا ہے۔ پہلا واقعہ، خدا کے سوا سب سہارے عارضی ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام زندان میں گئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا تو اسی دن 2 نئے قیدی زندان میں آئے۔ رات کو انہوں نے خواب میں دیکھا اور کہا، اے یوسف، ہم نے خواب دیکھے ہیں، آپ ان کی تعبیر بتائیے۔ ایک نے کہا، میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ میں انگور نچوڑ رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا، میں نے دیکھا کہ میرے سر پر ایک ٹوکری ہے جس میں روٹیاں ہیں اور پرندے آ کر اس میں سے ٹکڑے اٹھا اٹھا کر کھا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، زندان کا کھانا آنے سے قبل میں تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا۔ پھر آپ نے قیدیوں کو دین حق کی تبلیغ کی اور تعبیر کرتے ہوئے فرمایا، جس نے اپنے سر پر روٹیاں دیکھی ہیں وہ صلیب پر لٹکایا جائے گا اور پرندے اس کا بھیجا نوچ نوچ کر کھائیں گے، اور جس نے اپنے آپ کو انگور نچوڑتے ہوئے دیکھا وہ رہا ہوگا اور بادشاہ کا ساقی بنے گا۔ آپ علیہ السلام نے جیسے ہی یہ تعبیر بیان کی تو جس نے روٹیوں کا خواب دیکھا تھا کھل کھلا کر کہنے لگا، میں نے تو یوں ہی مذاق کیا تھا، دراصل میں نے کوئی خواب ہی نہیں دیکھا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اہمیت اس بات کی نہیں ہے کہ تو نے یہ دیکھا یا نہیں دیکھا، اب میری زبان سے یہ الفاظ نکل چکے ہیں، اب یہ اللہ کی تقدیر کا فیصلہ ہے، اب ایسا ہی ہوگا جیسا کہ میں تجھے بتا چکا ہوں۔ پھر جس قیدی کی رہائی کا یوسف علیہ السلام کو یقین تھا اس سے فرمایا، جب تو رہا ہو کر بادشاہ کا ساقی بن جائے تو وہاں میرا ذکر کرنا اور مجھے قید سے رہائی دلانا۔ قیدی نے وعدہ کر لیا۔ جب وہ آزاد ہو گیا اور بادشاہ کا ساقی بھی بن گیا تو شیطان نے سے یوسف علیہ السلام کا ذکر فراموش کروا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام مزید 7 سال تک اس قید خانے میں قید رہے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا، اے یوسف، باپ کے گھر میں تجھے خواب کس نے دکھایا تھا؟ یوسف علیہ السلام نے عرض کی کہ اے پروردگار، تو نے ہی خواب دکھلایا تھا۔
پھر ارشاد ہوا، یعقوب کے دل میں تیری محبت کس نے ڈالی تھی؟ یوسف نے عرض کی، اے پروردگار تو نے ہی ڈالی تھی۔ پھر آواز آئی، جب بھائیوں نے تجھے کنویں میں ڈالا تھا تو نجات کے لیے دعا تجھے کس نے تعلیم کی تھی؟ یوسف علیہ السلام نے عرض کی، خدایا تو نے ہی دعا مجھے تلقین کی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قافلے کو اس ویران کنویں پر کون لایا تھا؟ یوسف نے عرض کی، خدایا تو ہی قافلے کو وہاں لایا تھا۔ آواز قدرت آئی، تجھے شاہ مصر کے گھر پناہ دینے والا کون تھا؟ یوسف نے عرض کی، پروردگار تو نے مجھے شاہ مصر کے گھر پناہ دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عزیز مصر کی بیوی کے شر اور زنان مصر کے شر سے تجھے کس نے بچایا، اور چھوٹے بچے سے تیری پاک دامنی کی گواہی کس نے دلائی؟ یوسف نے عرض کی، خدایا تو نے ہی وہ سب کچھ کیا۔ قدرت کی آواز آئی، اے یوسف تجھے زندان میں نے تو نہیں بھیجا، تو نے خود ہی رب السجن احب الی کہہ کر مجھ سے زندان جانے کی خواہش کا اظہار کیا تھا، اور اگر تو زندان سے تنگ آ گیا اور رہائی چاہتا تھا تو کیا تو مجھے نہیں کہہ سکتا تھا فَكَيْفَ اسْتَغْاثَتْ؟ آخر تجھے کیا ضرورت محسوس ہوئی کہ مجھے چھوڑ کر دوسروں سے کیوں مدد مانگی؟ اور کیا میں تجھے زندان سے رہائی نہیں دلا سکتا تھا؟ اب اس کی سزا یہ ہے کہ تو مزید 7 سال اسی زندان میں بسر کرے۔ اگلا واقعہ، اسی داستان کا ایک اور حصہ۔ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس روک لیا تو حضرت یعقوب نے انہیں ایک خط لکھا جس میں انہوں نے تحریر کیا کہ ہمارا خاندان اس وقت آزمائش کی بھٹی میں سے گزر رہا ہے۔ اس سے پہلے میرا نور نظر یوسف مجھ سے بچھڑ گیا اور اس کا چھوٹا بھائی بنیامین میرے پاس تھا، اور میں اسے دیکھ کر زندگی کے ایام گزار رہا تھا، مگر آپ نے میرے اس بیٹے کو بھی اپنے پاس روک لیا۔ اب مہربانی کر کے میرے بیٹے کو رہائی دیں اور میرے پاس روانہ کریں۔ جب فرزندان یعقوب باپ کا خط لے کر روانہ ہوئے تو جبرائیل امین اللہ کی طرف سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ خدا تم سے یہ کہتا ہے کہ تم نے جن مصائب اور آلام کی شکایت عزیز مصر سے کی ہے، ان مصائب میں تمہیں کس نے مبتلا کیا؟ یعقوب علیہ السلام نے عرض کی، اے پروردگار تو نے تعذیب کی غرض سے مبتلا کیا۔ آواز قدرت آئی، کیا کوئی میرے علاوہ تمہاری اس مصیبت کو دور کرنے کی قدرت رکھتا ہے؟ یعقوب نے عرض کی، نہیں، کوئی قدرت نہیں رکھتا۔ خداوند عالم نے فرمایا، تو پھر مجھے چھوڑ کر اور سے شکایت کرتے ہوئے تمہیں خجالت محسوس نہیں ہوئی؟ یعقوب نے عرض کی، خدایا میں توبہ اور استغفار کرتا ہوں، اس عمل پر میرا مواخذہ نہ کرنا۔ خداوند عالم نے فرمایا، اے یعقوب اب جب کہ تم میری بارگاہ میں متوجہ ہو چکے ہو اور توبہ اور استغفار کر چکے ہو تو میں نے تمہیں معاف کیا اور تمہاری آزمائش میں نے ختم کر دی۔ اب تمہیں صرف بنیامین ہی نہیں بلکہ یوسف غم گشتہ بھی ملے گا اور تمہاری کھوئی ہوئی بینائی بھی لوٹائی جائے گی۔ ریفرنس بہار الانوار جلد 12 صفحہ 314۔ اگلا واقعہ ہے خدا کے علاوہ کسی سے نہ ڈریں۔ اگلا واقعہ ہے خدا کے علاوہ کسی سے نہ ڈریں۔ قرآن مجید میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک ہم نے سلمان کو آزمایا اور اس کی کرسی پر ایک جسم کو ڈالا، پھر اس نے خدا کی بارگاہ میں رجوع کیا اور توبہ کی۔ سورہ صاد کی اس آیت 34 کے متعلق تفسیر صافی صفحہ نمبر 447 پر امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت نقل ہوئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو بیٹا عطا کیا تو جنات و شیاطین نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر سلیمان کا یہ بیٹا زندہ رہا اور باپ کے بعد سریر آرائے سلطنت ہوا تو یہ بھی ہم سے وہی سلوک کرے گا جو اس کا باپ سلیمان ہم سے کر رہا ہے، لہٰذا اس سے کسی نہ کسی طرح سے جان چھڑا لینی چاہیے۔ حضرت سلیمان کو ان کی سازش کا علم ہوا تو آپ نے اپنے بیٹے کو شر شیاطین سے بچانے کے لیے ایسی جگہ کے متعلق سوچنے لگے جہاں ان کے ہاتھوں کی رسائی نہ ہو۔ آخرکار حضرت سلیمان نے اپنے بیٹے کو بادلوں کے درمیان بھیج دیا تاکہ وہاں رہ کر بچہ شر شیاطین سے محفوظ رہ سکے۔
چند دن گزرے تھے کہ ایک بے جان لاشا ان کے تخت پر آ گرا۔ حضرت سلیمان نے دیکھا تو وہ لاشا ان کے بیٹے کا تھا۔ سلیمان کے بیٹے کی موت سے اللہ تعالیٰ نے حقیقت میں سلیمان کو یہ پیغام دیا تھا کہ اس بادشاہ حقیقی کے تقدیر سے کوئی بچ نہیں سکتا اور جنوں شیاطین کا خوف بے سود ہے۔ ابو حمزہ صومالی امام زین العابدین علیہ السلام کی زبانی نقل کرتے ہیں کہ فتنہ ابن زبیر کے ایام میں ایک دن میں پریشان ہو کر گھر سے نکلا اور بیرونی دیوار کا سہارا لیے میں کھڑا سوچ رہا تھا کہ ناگہاں ایک شخص جس نے 2 سفید چادریں پہنی ہوئی تھیں میرے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا اور میری طرف دیکھ کر اس نے کہا، علی ابن الحسین، آخر تم کیوں پریشان ہو؟ اگر تم دنیا کی وجہ سے پریشان ہو تو تمہیں اس کے لیے پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ رازق حقیقی نے تمہیں نیک اور بد افراد کا رزق تمام نیک و بد افراد کا رزق مقرر کر دیا ہے جو انہیں بہر صورت مل کر رہے گا۔ یہ بات سن کر میں نے کہا، میں رزق کی وجہ سے قطعاً پریشان نہیں ہوں، رزق کے متعلق جو کچھ تم نے کہا ہے بالکل درست ہے۔ اس نے کہا، اگر آخرت کی وجہ سے فکر مند ہو تو تمہیں اس لیے بھی فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آخرت کا مالک عادل و قادر ہے، وہ کسی پر رائے برابر ظلم نہیں کرے گا۔ میں نے کہا، تم درست کہتے ہو، میں آخرت کی وجہ سے بھی فکر مند نہیں ہوں۔ اس نے کہا، پھر تم کس وجہ سے پریشان ہو؟ میں نے کہا، میں ابن زبیر کے فتنے اور اس کے ظلم و تشدد کی وجہ سے پریشان ہوں۔ اس نے ہنس کر کہا، علی ابن الحسین، کیا تم نے کبھی کسی ایسے شخص کو دیکھا جس نے خدا کو پکارا ہو اور خدا نے اسے جواب نہ دیا ہو؟ میں نے کہا، نہیں۔ اس نے کہا، بھلا تم نے کسی ایسے شخص کا بھی مشاہدہ کیا ہے جس نے خدا پر توکل کیا ہو اور خدا نے اس کی حفاظت نہ کی ہو؟ میں نے کہا، نہیں۔ اس نے کہا، تو کیا تم نے کبھی کسی ایسے سائل کو بھی دیکھا ہے جس نے خدا سے کسی چیز کا سوال کیا ہو اور اللہ نے اس کا سوال پورا نہ کیا ہو؟ میں نے کہا، نہیں۔ اس کے بعد وہ شخص اچانک میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ ریفرنس ہے بحار الانوار، جلد نمبر 15، صفحہ نمبر 152۔ حاشیے میں ہے کہ اس روایت کو نقل کرنے کے بعد علامہ مجلسی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ امام حسین کی شہادت کے بعد اکثر اہل حجاز نے عبداللہ بن زبیر کی بیعت کر لی تھی۔ یہ شخص اہل بیت طاہرین کا بدترین دشمن تھا۔ اس کی دشمنی کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ اس نے نماز میں درود پڑھنا چھوڑ دیا تھا اور کہتا تھا، درود سے بنی ہاشم مغرور ہو جاتی ہیں۔ اس کا باپ زبیر حضرت علی کے ہوا خواہوں میں شمار ہوتا تھا، لیکن جب یہ جوان ہوا تو باپ کو مولا کائنات کا مخالف بنا دیا۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ جب تک زبیر کا بیٹا جوان نہیں ہوا، زبیر ہمارے ساتھ رہا۔ جس شخص نے حضرت امام زین العابدین سے گفتگو کی تھی، ممکن ہے وہ کوئی فرشتہ ہو اور انسانی صورت میں آپ کے پاس آیا ہو، یا حضرت خضر یا الیاس میں سے کوئی بزرگ ہو، اور اس حقیقت کو ذہن نشین رکھنا ضروری ہے کہ امام زین العابدین ان سب سے زیادہ عالم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی فرشتے یا جناب خضر و الیاس میں سے بطور یاد دہانی امام علی مقام کے پاس بھیجا تھا، یا یاد دہانی اور مقصد کے حصول کے لیے پیغمبر اکرم پر بھی فرشتے نازل ہوتے تھے۔ اگلا واقعہ ہے، مشکلات میں کس کا سہارا لینا چاہیے۔ محمد بن عجلان کا بیان ہے کہ میں ایک مرتبہ سخت تنگ دستی میں مبتلا ہوا اور میری اس تنگ دستی کی وجہ سے میری تمام دوست مجھے چھوڑ گئے۔ تنگ دستی کے ساتھ ساتھ میں قرضے کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا اور قرض خواہ مجھ سے بڑی شدت سے قرضے کا تقاضا کرتے تھے۔ اس وقت مدینے کا حاکم حسن بن زید تھا اور وہ میرا واقف تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ اس مشکل گھڑی میں میں اس سے مدد کی درخواست کروں۔ میں یہ سوچ کر گھر سے باہر نکلا۔ راستے میں امام زین العابدین علیہ السلام کے پوتے محمد بن عبداللہ کی ملاقات ہوئی اور وہ بھی میری تنگ دستی سے بخوبی واقف تھے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ میں نے بتایا کہ میں تنگ دستی کی وجہ سے مجبور ہو کر والی کے پاس جانا چاہتا ہوں، ممکن ہے وہ میری ان حالات میں میری مدد کریں۔
انہوں نے کہا اگر ایسا ہی ہے تو یاد رکھو تمہیں اس سے کچھ بھی وصول نہ ہوگا، تم اس کی بجائے اس کی طرف رجوع کرو جو تمہاری حاجت پوری کر سکتا ہے، اور وہ اکرم الاکرمین ہے۔ میں نے اپنے چچا زاد بھائی امام جعفر صادق علیہ السلام سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نبی کو وحی فرمائی، وعزتی وجلالی، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، جو مجھے چھوڑ کر کسی اور سے امید وابستہ کرے گا میں اسے نا امید کروں گا، اور دوزخ میں اسے ذلت کا لباس پہناؤں گا اور کشائش اور اپنے فضل سے دور رکھوں گا۔ میرا بندہ شدائد و مشکلات میں مجھے چھوڑ کر میرے غیر سے امید وابستہ کرتا ہے، جبکہ شدائد میرے ہاتھ میں ہے، یا میرے علاوہ کسی اور سے دل لگاتا ہے، جبکہ میں بے نیاز اور سخی ہوں۔ تمام بند دروازوں کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہیں، اور میرا دروازہ ہر پکارنے والے کے لیے ہر وقت کھلا ہوا ہے۔ تو کیا مصائب میں گرفتار ہونے والوں کو یہ علم نہیں ہے کہ میرے علاوہ انہیں اس گرفتاری سے کوئی نجات نہیں دے سکتا؟ آخر انسانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ مجھ سے منہ موڑ کر اور طرف جاتے ہیں، جبکہ میں سوال سے بھی پہلے جود و کرم کرتا ہوں۔ کیا کبھی کسی نے مجھ سے سوال کیا تو میں نے قبول نہیں کیا؟ یا یہ بات ناممکن ہے؟ تو کیا سخاوت و کرم کا مالک میں نہیں ہوں؟ اور کیا دنیا اور آخرت میرے ہاتھ میں نہیں ہے؟ اگر 7 آسمان اور 7 زمین پر رہنے والے مجھ سے اپنی حاجات طلب کریں اور میں ہر سائل کی درخواست پر اسے عطا کرتا رہوں تو مچھر کے پر کے برابر بھی میرے خزانے میں کمی واقع نہیں ہوگی، اور وہ ملکیت کیسے کم ہو سکتی ہے جس کا نگہبان میں ہوں؟ بس وہ شخص بڑا بدبخت ہے جو میری نافرمانی کرتا ہے اور میری اطاعت کا لحاظ نہیں کرتا۔ محمد بن عجلان کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا فرزند رسول یہ حدیث آپ مجھے دوبارہ سنائیے۔ انہوں نے وہ حدیث مجھے 3 مرتبہ سنائی تو میں نے کہا خدا کی قسم میں اب کسی کے دروازے پر نہیں جاؤں گا اور کسی سے دست سوال دراز نہیں کروں گا۔ چند دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے میرے حالات درست کر دیے اور اللہ نے مجھے تنگ دستی سے نجات دلائی اور میرے تمام قرض ادا کر دیے۔ ریفرنس بہار الانوار جلد 15 صفحہ نمبر 190۔ اگلا واقعہ ہے یقین حضرت ابراہیم خلیل اللہ۔ جب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بت توڑے تو نمرود نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 68 پر ہے کہ انہوں نے کہا اگر کچھ کرنا ہے تو اسے آگ میں جلا کر اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ ایک بہت بڑا آتش کدہ ابراہیم کے لیے بنایا گیا جس میں ایک مدت تک لکڑیاں ڈالی گئیں۔ بت پرستوں کے لیے ابراہیم کو آگ میں جلانا اس قدر اہم تھا کہ کئی بوڑھے اور بیمار افراد نے اس زمانے میں مرنے سے قبل وصیت کی کہ ان کی جائیداد کا اتنا حصہ بیچ کر لکڑیاں خریدی جائیں جن سے ابراہیم کو جلایا جائے۔ بہت سی غریب عورتوں نے اون کاٹنے کی اجرت آتش کدے کی متولیوں کے حوالے کی کہ اس کار خیر میں ہمارا بھی حصہ شامل ہو جائے۔ آتش کدہ کے قریب ایک اونچا سا چبوترا بنایا گیا تاکہ نمرود اس پر بیٹھ کر خلیل کے جلنے کا تماشا دیکھ سکے۔ الغرض آگ بھڑکائی گئی۔ یہ آتش کدہ کوفے کے قریب نہر کوسا کے قریب بنایا گیا تھا۔ چشم زدن میں آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے اور ابراہیم کو آگ میں ڈالنا ناممکن ہو گیا۔ شیطان نے انہیں بتایا کہ تم ایک منجنیق تیار کرو اور ابراہیم کو اس میں بٹھا کر آگ میں پھینکو۔ چنانچہ ابراہیم کو منجنیق میں بٹھا کر آگ کی طرف پھینکا گیا۔ کائنات کی ہر چیز نے زبان حال سے ابراہیم کی سفارش کی۔ زمین نے زبان حال سے کہا خدایا میری پشت پر اکیلا ابراہیم ہی تیری عبادت کرتا ہے اور ظالم اسے بھی نظر آتش کرنا چاہتے ہیں۔ ملائکہ نے عرض کی خدایا آج تیرا دوست اور خلیل آگ میں ڈالا جا رہا ہے، کیا تو اسے نہیں بچائے گا؟ آواز قدرت آئے گی اگر ابراہیم نے مجھے پکارا تو میں ضرور اس کی مدد کروں گا۔ جبرائیل نے عرض کی خدایا روئے زمین پر اکیلا ابراہیم ہی تیری عبادت کرنے والا ہے، آج وہ بھی آگ کے شعلوں میں جا رہا ہے۔ ندائے قدرت آئی اے جبرائیل خاموش رہو، میں ہر چیز پر قدرت رکھتا ہوں، میں اسے نجات دوں گا اور اس کی دعا قبول کروں گا۔ جبرائیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا تمہاری کوئی حاجت ہو تو بیان کرو، میں تمہاری حاجت پوری کروں گا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تیری طرف میری کوئی حاجت نہیں، مجھے میرا اللہ کافی ہے، حسبی اللہ ونعم الوکیل، اور وہی میرا بہترین کارساز ہے۔ میکائیل علیہ السلام آئے اور عرض کی اگر آپ پسند کریں تو میں بارش اور پانی کے ذریعے سے آگ کو بجھا دوں۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر ہوا کا فرشتہ آپ کے پاس آیا اور کہا اگر آپ حکم دیں تو میں ہوا کے زور سے اس تمام آگ کو پراگندہ کر دوں اور آپ کو بچا لوں۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر جبرائیل امین نے عرض کی کہ پھر آپ اپنے خدا سے دعا مانگیں تاکہ وہ آپ کو نجات دلائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا حسبی من سوالی علمہ بحالی، مجھے سوال کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، وہ میرے حال سے بخوبی واقف ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی، یا اللہ یا واحد یا احد یا صمد یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد نجنی من النار برحمتک۔ اے اللہ، اے واحد، اے احد، اے صمد، اے وہ ذات جو کسی کا باپ نہیں اور جو کسی کا بیٹا نہیں اور جس کا کوئی ہمسر نہیں، اپنی رحمت سے مجھے آگ سے نجات دے۔ دعا مانگنے کی دیر تھی کہ آگ کو حکم پروردگار ہوا، یا نار کونی بردا، اے آگ ٹھنڈک بن جا۔ آگ فوراً ٹھنڈی ہو گئی اور سردی کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کے دانت بجنے لگے۔ پھر قدرت کی آواز آئی وسلام، سلامتی بن جا، اتنی ٹھنڈک نہ ہو کہ ابراہیم کو سردی لگے اور اتنی گرمی نہ ہو کہ ابراہیم کو پسینہ آئے، معتدل بن جا اور سلامتی بن جا۔ آگ گلزار ہو گئی۔ نمرود نے دیکھا کہ ابراہیم کے ساتھ جبرائیل بیٹھے ہوئے ہیں اور ابراہیم ان سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہے ہیں۔ فانظر الیہ نمرود فقالا، نمرود نے منظر دیکھ کر بے ساختہ کہا کہ جو اپنے لیے خدا بنانا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ رب ابراہیم کی طرح اپنے لیے خدا بنائے۔ ریفرنس ہے استفادہ از چند روایات، بہار الانوار جلد 13 صفحہ 23 اور 32، و آمدن ملائکہ برائے نجات ابراہیم از سفینہ جلد 2 صفحہ 683۔ اگلا واقعہ ہے پتھر کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا دیکھا۔ ملک الموت ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دیدار کے لیے آئے ہو یا قبض روح کے لیے آئے ہو؟ ملک الموت نے کہا میں قبض روح کے لیے آیا ہوں۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا تو اتنی اجازت دو کہ میں اپنی والدہ اور خاندان سے الوداع کہہ سکوں۔ ملک الموت نے کہا میرے پاس اتنا وقت نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو اتنی اجازت دو کہ میں پروردگار کا سجدہ ہی کر سکوں۔ ملک الموت نے کہا اجازت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سجدہ کیا اور خدا کے حضور عرض کی خدایا ملک الموت کو حکم دے تاکہ وہ اتنی مہلت مجھے دے دے کہ میں اپنی والدہ اور خاندان سے الوداع کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ موسیٰ کو اتنی مہلت دے دو کہ وہ اپنی والدہ اور خاندان کو الوداع کہہ سکیں۔ اجازت ملی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام والدہ کی خدمت میں آئے اور عرض کی امی جان مجھے اجازت دیں، مجھے سفر پر جانا ہے۔ والدہ نے فرمایا کون سے سفر پہ جا رہے ہو؟ حضرت موسیٰ نے عرض کی سفر آخرت درپیش ہے۔ یہ سن کر والدہ بہت روئیں اور بیٹے کو الوداع کہا۔ پھر آپ نے اپنی بیوی بچوں کے پاس گئے اور انہیں الوداع کہا۔ آپ کا ایک بچہ چھوٹا تھا، وہ آپ سے لپٹ گیا، کسی طریقے سے آپ کو چھوڑنے پر آمادہ نہ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بچے کی محبت سے بہت متاثر ہوئے اور عرض کی خدایا میں مزید مہلت چاہتا ہوں کیونکہ میں اپنے اس بچے سے بہت مانوس ہوں اور نہ جانے میرے بعد اس کے نان و نفقے کا کیا بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی موسیٰ دریا پر جاؤ اور اپنا عصا پانی پر مارو، دریا شگافتہ ہوگا، دریا کے درمیان سفید رنگ کا پتھر نمودار ہوگا، پتھر پر عصا مارنا اور میری قدرت کا کرشمہ ملاحظہ کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا پر گئے، عصا مارا، دریا شگافتہ ہوا اور سفید رنگ کا پتھر وہاں دیکھا۔ پھر آپ نے پتھر پر عصا مارا تو وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ آپ نے دیکھا کہ پتھر کے عین درمیان میں ایک کیڑا بیٹھا تھا جس کے منہ میں سبز پتا تھا جسے وہ چبا رہا تھا اور اس کے ساتھ ہی پانی کا ایک چھوٹا سا گڑھا تھا۔ جب حضرت موسیٰ نے یہ منظر دیکھا تو اس وقت آواز قدرت آئی، اے موسیٰ
تم نے میری رزاقیت کا یہ منظر دیکھا؟ جب دریا کے درمیان اور سخت پتھر کے اندر میں نے ایک کیڑا پیدا کیا ہے تو میں نے اسے بھی رزق روزی سے محروم نہیں رکھا۔ جب میں نے اسے پتھر کے اندر بھی رزق فراہم کیا ہے تو کیا میں تمہارے بچے کو فراموش کر دوں گا؟ اولاد کے لیے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں ان کا نگہبان ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا تم اپنے رب کے فرمان کی تعمیل کرو۔ ملک الموت نے فوراً ان کی روح قبض کر لی۔ ریفرنس ہے شجرہ طوبہ صفحہ نمبر 279۔ اس کے بعد اگلا واقعہ ہے توکل کرنے والا کبھی نہیں بھٹکتا۔ حماد ابن حبیب کوفی کا بیان ہے کہ ایک سال میں ایک قافلے کے ساتھ حج بیت اللہ کے لیے روانہ ہوا۔ جب ہم نے منزل زبالہ سے کوچ کیا تو سخت سیاہ آندھی چلی اور آندھی اتنی سخت تھی کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا تھا۔ اس دوران میں قافلے سے بچھڑ گیا۔ جب تاریکی کا زور کچھ کم ہوا تو میں نے اپنے آپ کو ایک بے آب و گیا میدان میں تنہا پایا۔ دور سے مجھے ایک درخت نظر آیا۔ میں اس درخت کے پاس گیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک جوان جس نے سفید لباس پہنا ہوا تھا اور اس کے جسم سے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی تھی، وہ بھی اسی درخت کی طرف آ رہا ہے۔ میں نے دل میں کہا کہ یہ اللہ کا ولی ہوگا۔ میں نے اپنے آپ کو پوشیدہ کر لیا تاکہ وہ جوان مجھے یہاں دیکھ کر کسی اور طرف نہ چلا جائے۔ کچھ دیر بعد وہ جوان آیا اور نماز کی تیاری کرنے لگا اور اس نے یہ دعا پڑھی، اے وہ ذات جس کی قدرت و جبروت ہر چیز پر حاوی ہے، محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود بھیج اور میرے دل میں اپنے حضور حاضر ہونے کی خوشی داخل فرما اور اپنی اطاعت گزاروں کے میدان میں مجھے ملحق فرما۔ پھر جوان نے نماز شروع کی۔ میں نے دیکھا کہ جوان کی آنکھوں سے آنسوؤں کا چشمہ بہہ رہا ہے۔ میں نے بھی نماز شروع کی اور جوان کی اقتدا میں کھڑا ہو گیا اور اس وقت مجھے یوں محسوس ہوا کہ میرے لیے ایک محراب سا بن گیا ہے۔ جوان جب کسی ایسی آیت کی تلاوت کرتا جس میں وعدہ وعید ہوتی تو اس کی آہ و نالہ کی صدائیں بلند ہوتیں۔ نماز کی تکمیل کے بعد نوجوان نے رو رو کر یہ دعا مانگی، اے وہ ذات جس کا قصد راہ گم کرنے والوں نے کیا تو انہوں نے اسے رہنما پایا اور خوفزدہ لوگوں نے اس کی بارگاہ کا ارادہ کیا تو اسے پناہ گاہ پایا، اور جس کی طرف عابدوں نے رجوع کیا تو انہوں نے اسے اپنا ملجا و ماوا پایا۔ اسے راحت نصیب نہ ہوگی جو تیرے غیر کی خدمت میں اپنے بدن کو پیش کرے گا، اور اسے کبھی خوشی نصیب نہیں ہوگی جو تیرے علاوہ کسی اور کا قصد کرے گا۔ پروردگار، اب جب کہ تاریکی چھٹ چکی ہے لیکن ابھی تک میں تیری کماحقہ خدمت نہ کر سکا اور تیری مناجات کے سرچشمے سے ابھی تک میرا سینہ نہ بھرا۔ محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود بھیج اور مجھ سے وہ سلوک کر جو تیری شان کریمی کے مطابق ہو، اے سب رحم کرنے والوں میں زیادہ رحم کرنے والے۔ حماد کہتا ہے کہ مجھے خوف ہوا کہ یہ جوان کہیں اب میری آنکھوں سے اوجھل نہ ہو جائے اور پھر مجھے نہ مل سکے، تو جلدی سے میں اٹھا اور اس کے دامن کو پکڑا اور کہا، تجھے اس ذات کا واسطہ جس نے تجھ سے ملال و رنج کو دور رکھا ہے اور جس نے تجھے لذت و عبادت عطا کی ہے، مجھ پر رحم کر، میں راستے سے بھٹکا ہوا مسافر ہوں۔ مجھے منزل مقصود پر پہنچا۔ جوان نے میری درخواست سنی تو کہا، اگر تو سچائی اور دل کی پاکیزگی سے اللہ پر بھروسہ کرے گا تو کبھی بھی نہیں بھٹکے گا۔ اب میرے پیچھے چلا آ اور میری قمیص کے دامن کو پکڑ لے۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ گویا میرے پاؤں سے زمین نکل رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جوان نے کہا، لو تمہیں مبارک ہو، یہ مکہ معظمہ ہے اور امید ہے کہ تمہارے کانوں میں حاجیوں کی آوازیں آ رہی ہوں گی۔ حماد کہتے ہیں کہ میں نے جوان کو قسم دے کر کہا، تجھے اس ذات کی قسم جس سے روز قیامت تمہاری امید وابستہ ہے، اپنا تعارف کرواؤ۔ جوان نے کہا، تو نے قسم دی ہے تو پھر سن لے، میں علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہوں۔ ریفرنس بہار الانوار جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 24۔ اگلا واقعہ بر توکل زانوئے اشتر بے بند۔ توکل کے لیے اسباب کی ضرورت ہوتی ہے، اسباب فراہم کیے بغیر توکل کا کوئی معنی اور مفہوم نہیں ہوتا۔
جیسا کہ ذیل کی روایت اس کی معید ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیمار ہوئے تو بنی اسرائیل ان کی عیادت کے لیے آئے اور ان سے کہا کہ آپ فلاں جڑی بوٹی کو بطور دوا استعمال کریں تو آپ تندرست ہو جائیں گے۔ حضرت موسیٰ نے کہا میں دوا نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ مجھے بغیر دوا کے تندرستی عطا کرے گا۔ آپ کافی مدت بیمار رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی فرمائی کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، جب تک تم اس جڑی بوٹی سے اپنا علاج نہیں کرو گے جس کے متعلق بنی اسرائیل نے تمہیں کہا ہے، اس وقت تک میں تمہیں تندرستی نہیں دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بلا کر کہا کہ جو دوائی تم نے تجویز کی تھی وہ میرے پاس لاؤ۔ دوائی لائی گئی، انہوں نے دوائی استعمال فرمائی اور چند دنوں میں صحت یاب ہو گئے۔ حضرت موسیٰ کے دل میں یہ بات کئی دنوں تک چپتی رہی کہ اللہ اگر بغیر وسیلے کے شفا عطا کر دیتا تو اس میں کیا عیب تھا۔ جب آپ طور سینا پر گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ تم مجھ پر توکل کر کے میری حکمت کو باطل کرنا چاہتے ہو، ان بوٹیوں میں یہ فوائد کس نے رکھے ہیں؟ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک عابد و زاہد عبادت کی غرض سے آبادی کو چھوڑ کر پہاڑوں میں جا بیٹھا اور دل میں عہد کر لیا کہ میں رزق روزی کے لیے کسی قسم کے اسباب فراہم نہیں کروں گا، میرا اللہ غیب سے مجھے رزق عطا کرے گا۔ ایک دن گزرا، کہیں سے عابد کے پاس رزق نہ آیا، 2 دن گزرے، کہیں سے رزق نہ آیا۔ علی حد القیاس عابد کو پورے 7 دن گزر گئے، کہیں سے رزق نہ آیا۔ عابد بھوک کی وجہ سے نڈھال ہو گیا اور عرض کی خدایا جو تو نے میرے رزق کو مقرر کیا ہے یہی عطا فرما ورنہ مجھے موت دے دے۔ حاطف کی اسے یہ ندا سنائی دی وعزتی و جلالی، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، اس طرح سے میں تجھے کبھی رزق نہیں دوں گا جب تک تو کسی آبادی میں جا کر کوئی کام نہ کرے، تو میری حکمت خلقت کو ضائع نہ کر۔ میں بندوں کے ہاتھوں بندوں کو رزق پہنچاتا ہوں، بہتر سمجھتا ہوں اور براہ راست رزق دینا میری حکمت کے خلاف ہے۔ ریفرنس درجہ بالا دونوں روایات جامع السعادات جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 227 سے ماخوذ ہے۔ اگلا واقعہ تسلیم و رضا کا مفہوم۔ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس آئے۔ اس وقت وہ بہت ضعیف اور لاغر ہو چکے تھے۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا جابر کیسا مزاج ہے؟ انہوں نے کہا مولا اب تو میرا حال یہ ہے کہ ضعیفی کو جوانی اور مرض کو صحت اور موت کو زندگی سے بہتر جانتا ہوں۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا لیکن میرا حال ایسا نہیں، اگر اللہ مجھے پیری دے تو میں پیری کو، اگر جوانی دے تو جوانی کو، اگر مرض دے تو بیماری کو، اگر شفا دے تو صحت کو، اگر موت دے تو موت کو، زندگی دے تو زندگی کو اچھا سمجھتا ہوں۔ یہ سن کر جابر اپنے مقام سے اٹھے اور امام کی پیشانی کا بوسہ لیا اور کہا آپ کے نانا جان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا تھا کہ اے جابر تم لمبی عمر پاؤ گے اور حسین حسین کے پوتے سے ملو گے جو دفن شدہ علم کو زمین سے ایسے ہی شکافتہ کر کے نکالے گا جیسا کہ بیل زمین کو شکافتہ کرتا ہے اور اس کا لقب باقر ہوگا۔ اگلا واقعہ اہل تسلیم و رضا کا مقام۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ روز قیامت میری امت کا ایک گروہ کو پر عطا کیے جائیں گے اور وہ پرواز کر کے سیدھے جنت میں پہنچ جائیں گے اور نعمات جنت سے استفادہ کریں گے۔ فرشتے ان سے پوچھیں گے کیا تم نے حساب کی سختی دیکھی؟ وہ کہیں گے ہم سے کوئی حساب نہیں لیا گیا۔ فرشتے پوچھیں گے کیا تم صراط سے گزر کر آئے ہو؟ وہ کہیں گے ہم سے کوئی صراط نہیں ہم نے دیکھی۔ فرشتے ان سے پوچھیں گے کیا تم نے دوزخ دیکھی ہے؟ وہ کہیں گے ہماری راہ میں دوزخ نہیں آئی۔ پھر فرشتے ان سے پوچھیں گے تم کس نبی کی امت ہو؟ وہ کہیں گے ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں۔ فرشتے ان سے کہیں گے تمہیں خدا کی قسم یہ بتاؤ تم دنیا میں کون سا عمل کرتے تھے جس کی بدولت تمہیں یہ مقام نصیب ہوا؟ وہ جواب دیں گے ہمارے اندر 2 خصلتیں تھیں جس کی وجہ سے اللہ نے ہم پر اپنا خصوصی فضل و کرم کیا۔ ہماری پہلی خصلت یہ تھی کہ ہم خلوت کے لمحات میں اللہ کی نافرمانی کرنے سے حیا کرتے تھے، اور ہماری دوسری خصلت یہ تھی کہ ہم اپنے مقدر کے تھوڑے حصے کو پا کر بھی راضی رہتے تھے۔ یہ سن کر فرشتے کہیں گے
کیجیے کہ واقعی تم اسی مقام کے حقدار ہو۔ جامع السادات جلد نمبر 3 کے صفحہ نمبر 202۔ اگلا واقعہ تسلیم نہ کرنے والے نقصان اٹھاتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں کہ بارشوں کا نظام وہی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے، ہماری مرضی کے مطابق ہونا چاہیے۔ جب ہم ضرورت سمجھیں تو بارش ہو جائے، جب ضرورت نہ ہو تو بارش نہ برسے۔ حضرت موسیٰ نے بارگاہ عادیت میں ان کی درخواست پیش کی، اللہ نے قبول فرمائی۔ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو بتایا کہ اب بارش تمہاری مرضی سے برسا کرے گی۔ چنانچہ اس سال بنی اسرائیل نے بہت سے بڑے رقبے پر فصل کاشت کی۔ جب انہیں ضرورت ہوتی بارش برستی، جب ضرورت نہ ہوتی بارش نہیں برستی۔ اس سال ان کی کھیتیاں لہلانے لگیں اور کھیتوں میں خوب ہریالی پیدا ہوئی۔ جب ان کی فصل پک کر تیار ہو گئی، انہوں نے فصل کاٹی اور گہائی کا وقت آیا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ خوشوں میں دانے نہیں تھے۔ بنی اسرائیل موسیٰ کے پاس گئے اور کہا، ہم نے بارش کا نظام الاوقات اپنی مرضی کے مطابق کرایا۔ ہم چاہتے تھے کہ ہمیں فائدہ ہو، لیکن اس کا نتیجہ صحیح نہیں نکلا، ہمیں فائدے کی بجائے نقصان ہوا۔ حضرت موسیٰ نے اللہ سے مناجات کے دوران عرض کی، خدایا میری قوم کو شکوہ ہے کہ اس مرتبہ فصلوں میں انہیں سخت نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ میں جیسا چاہتا تھا بنی اسرائیل کے فیصلے کیا کرتا تھا، لیکن وہ میری تقسیم اور تقدیر پر راضی نہیں ہوئے۔ میں ان کی خواہش میں نے پوری کر دی تو اس کے نتیجہ وہی نکلا جو تم نے دیکھا۔ ریفرنس بہار الانوار جلد 14 صفحہ نمبر 34، نقل از کافی۔ اگلا واقعہ ہے سر بھی تسلیم محبت سے ہلایا نہ گیا۔ اخنف ابن قیس کہتے ہیں، میں نے ایک دن اپنے چچا حضرت صعصع بن سوحان کے پاس اپنے حالات کی شکایت کی تو انہوں نے مجھے سرزنش کی اور کہا، بھتیجے جب تم کسی تکلیف کی کسی کے پاس شکایت کرو گے تو وہ دو حال سے خالی نہ ہوگی۔ نمبر 1، جس سے شکایت کرو گے وہ تمہارا دوست ہوگا تو وہ تمہاری تکلیف سن کر افسردہ اور پریشان ہوگا۔ نمبر 2، جس سے شکایت کرو گے وہ تمہارا دشمن ہوگا اور وہ تمہاری تکلیف سن کر الٹا خوش ہوگا۔ مخلوق کے سامنے اپنی تکلیف کی شکایت مت کرو، کیونکہ وہ تمہاری تکلیف دور کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اپنی مصیبت اور درد کی شکایت کرنی ہے تو اس کے سامنے کرو جس نے تمہیں اس میں مبتلا کیا ہے اور جو تمہاری تکلیف دور کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہے۔ پیارے بھتیجے، میری ایک آنکھ 40 سال سے ناکارہ ہے، مجھے اس سے کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا، لیکن میں نے اس کے متعلق آج تک کسی کو خبر نہیں دی، حتیٰ کہ میری بیوی کو بھی اس کا علم نہیں ہے۔ ریفرنس الکنی والالقاب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 13۔ اگلا واقعہ ہے حقیقت توکل۔ توکل کا یہ مقصد ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، نتیجہ اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر۔ اسلام نے روحانی ارتقاء کے لیے اخلاقیات پر بہت زیادہ زور دیا ہے تاکہ انسان اعلیٰ اخلاق کے مراحل طے کر کے معاشرے میں اپنے اہم مقام کو حاصل کرے، لیکن آج کا مادی پرست مغرب زدہ شخص اخلاقیات کی قدر و قیمت سے واقف نہیں، اسی لیے وہ کبھی اخلاقی اقدار کو اساطیر الاولین سے تعبیر کرتا ہے اور کبھی اسے کمزوروں کا ہتھیار قرار دیتا ہے، اور جہاں اور بہت سی اخلاقی اقدار کا آج کل مذاق اڑایا جاتا ہے اس میں توکل سر فہرست ہے، اور جہاں بہت سی اخلاقی اقدار کا آج کل مذاق اڑایا جاتا ہے اس میں توکل سر فہرست ہے۔ مغرب زدہ طبقہ اس کی غلط تعبیر و تشریح کر کے لوگوں کی نظر میں اسے بدنما قرار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ توکل کا یہ مقصد ہے کہ انسان دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے اور رزق کا انتظار کرنے لگ جائے، یا زراعت کے بغیر گندم کی کھلیان کی امید کی جائے اور ہتھیاروں کے بغیر جنگ جیتنے کی توقع کی جائے۔ ہم علی وجہ البصیرت کہہ سکتے ہیں کہ یہ تعبیر و تشریح بالکل غلط ہے۔ اسلام اس طرح کی تعلیم ہرگز نہیں دیتا، اسلام ہمیشہ حقائق کی تعلیم دیتا ہے، توکل قطع اسباب کا نام نہیں۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ اسباب مہیا کیے جائیں اور نتیجے کے لیے اللہ پر بھروسہ کیا جائے۔
ہم ایک مثال کے ذریعے سے حقیقت توکل کو واضح کرنا چاہتے ہیں۔ جنگ کے میدان میں ایک سپاہی ایسا موجود ہے جو ضعیف الاعتقاد ہے، اگرچہ اس کے پاس اسلحہ موجود ہے لیکن پھر بھی وہ ہر وقت خوف زدہ ہے، اور جب اس کا مقابلہ اپنے سے کئی گنا زیادہ طاقتور حریف سے ہو تو وہ فوراً شکست کھا جائے گا۔ لیکن اس کے برعکس وہ سپاہی جو خدا پر توکل رکھتا ہے اور اس کی عنایات پر اس کی نظر ہو تو وہ اپنے سے کئی گنا زیادہ طاقتور دشمن سے ہرگز مغلوب نہیں ہوگا، کیونکہ اسے یقین حاصل ہوگا کہ بذات خود وہ کمزور ہے لیکن ایک عظیم قوت اس کی مدد کے لیے موجود ہے اور اس کا مددگار وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ تو ایسا شخص کبھی خوفزدہ نہیں ہوگا، اور اسی جذبہ توکل کی بدولت 313 افراد اپنے سے 3 گنا بڑی قوت سے ٹکرا گئے تھے، اور مٹھی بھر مجاہدین نے ایران و روم کی حکومتوں کو تہو بالا کر کے رکھ دیا تھا۔ ان مجاہدین کی کامیابی کا راز یہی تھا کہ وہ دل کی گہرائیوں سے یقین رکھتے تھے کہ ان کے پشت پر حی و قیوم خدا کی قدرت موجود ہے۔ اسلام نے ترک اسباب کی تعلیم نہیں دی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ فوج کو ہتھیاروں سے لیس کیا اور انہیں فوجی تربیت دلائی۔ ایک دفعہ جب ایک عرب آپ کی خدمت میں آیا اور آپ نے فرمایا تم نے اونٹ کو کہاں چھوڑا؟ عرب نے جواب دیا میں نے مسجد کے باہر اسے اللہ پر توکل کرتے ہوئے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ طریقہ غلط ہے، جاؤ اس کا زانو باندھو اور توکل کرو۔ قرآن مجید نے ہمیشہ اسباب مہیا کرنے پر زور دیا ہے۔ مثلا قرآن مجید نے مجاہدین کو یہ درس دیا کہ جب عین جنگ میں وقت نماز آ جائے، سورہ نساء کی آیت نمبر 102، وہ اپنے ہتھیار اور بچاؤ کا سامان لے کر نماز پڑھیں۔ علاوہ ازیں قرآن نے یہ حکم دیا ہے کہ دشمنوں کے مقابلے میں اپنی قوت آمادہ کرو، گھوڑے تیار رکھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا سورہ دخان کی آیت نمبر 23 میں کہ میرے بندوں کو لے کر رات کے وقت سفر کرو تاکہ دشمن تمہیں دیکھنے نہ پائے۔ اگر توکل کا مفہوم ترک اسباب ہوتا تو حالت نماز میں اسلام ہتھیار پکڑنے کا حکم کیوں دیتا اور موسیٰ علیہ السلام کو رات کے وقت ہجرت کا حکم کیوں ملتا؟ ہاں، اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ دشمن کے مقابلے میں قوت آمادہ رکھو لیکن نتیجہ خدا کے سپرد کر دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ مفسر اسلام امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے بندوں پر فرض کیا ہے کہ وہ اپنی ضروریات کو ان اسباب کے ذریعے حاصل کریں جو اللہ نے مقرر کیے ہیں، اور حکم دیا ہے کہ وہ ان وسائل سے استفادہ کریں۔ عزیزان، اس کے بعد ہیڈنگ ہے چند روایات۔ اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 60 پہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میرے مومن بندوں میں ایسے بندے ہیں جن کا دین ثروت اور وسعت رزق اور جسمانی صحت سے قائم رہتا ہے، تو میں انہیں ثروت و وسعت رزق اور جسمانی صحت دے کر آزماتا ہوں، اور میرے کچھ ایسے بندے ہیں جن کا دین فقر و فاقہ اور جسمانی بیماری سے قائم رہ سکتا ہے، تو میں انہیں غربت و افلاس بیماری سے آزماتا ہوں تاکہ ان کا دین قائم رہے، اور میں بخوبی جانتا ہوں کہ مومن بندوں کا دین کس چیز سے قائم رہ سکتا ہے۔ اصول کافی جلد 2 صفحہ نمبر 63 پر ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے داؤد علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ جب بھی کوئی بندہ مجھ سے تمسک کرتا ہے اور میرے علاوہ باقی لوگوں سے قطع تعلق کرتا ہے اور میں جب اس کی نیت کے اخلاص کا مشاہدہ کر لیتا ہوں تو پھر چاہے ساتوں آسمان اور زمینیں اس کو جال میں پھنسانا چاہیں تو بھی اس کے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہوں، اور جب کوئی بندہ مجھے چھوڑ کر مخلوق سے اپنی امیدیں وابستہ کرتا ہے اور میں اس کی نیت کا مشاہدہ کر لیتا ہوں تو میں اس کے سامنے سے اپنی زمین و آسمان کے تمام اسباب قطع کر دیتا ہوں اور اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لیتا ہوں، اور اس کے متعلق کوئی پرواہ نہیں کرتا کہ وہ کس وادی میں ہلاک ہوا۔ اصول کافی جلد 2 صفحہ نمبر 65 پر ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اس امر کی طرف توجہ کرے جسے خدا پسند کرتا ہے تو خدا بھی اس کے لیے اس امر کی طرف متوجہ ہوگا جسے وہ پسند کرتا ہوگا۔ جس نے خدا سے تمسک کیا اور توکل سے کام لیا اللہ تعالیٰ اس کی نگہبانی کرے گا اور اسے کوئی پرواہ نہ ہوگی، چاہے آسمان زمین پر گرے یا اہل زمین پر مصیبت نازل ہو جو تمام لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی، تو اس عالم میں بھی وہ خدا کے گروہ میں ہر بلا سے محفوظ رہے گا۔ کیا اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ پرہیزگار امن کے مقام میں ہوں گے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جسے 3 چیزیں نصیب ہوئیں وہ 3 چیزوں سے محروم نہیں ہوگا۔ نمبر 1
جسے دعا نصیب ہوئی وہ قبولیت سے محروم نہ رہے گا۔ نمبر 2، جسے شکر ملا وہ اضافے سے محروم نہ رہے گا۔ نمبر 3، جسے توکل ملا وہ کفایت سے محروم نہ رہے گا۔ کیا تو نے قرآن مجید نہیں پڑھا؟ اللہ فرماتا ہے تم مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ اس کے علاوہ اللہ فرماتا ہے اگر تم نے شکر کیا تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ اللہ کا یہ بھی فرمان ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ کرے گا تو اس کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 61-62 پر ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی تقدیر پر صبر و رضا اللہ کی بہت بڑی طاقت ہے۔ جو اللہ کی قضا و خواہ اسے پسند ہو یا ناپسند ہو صابر اور راضی رہا تو اللہ بھی اس کے پسندیدہ اور ناپسند کے لیے وہی فیصلہ کرے گا جو اس کے لیے بہتر ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی تھی اس میں یہ وحی بھی شامل تھی کہ اے موسیٰ بن عمران مجھے اپنی مخلوق میں سے مومن بندہ سب سے زیادہ محبوب ہے۔ میں اگر اس کی آزمائش کرتا ہوں تو اس میں اس کی بھلائی ہوتی ہے اور اگر اسے سلامتی دیتا ہوں تو بھی اس میں اس کی ہی بھلائی ہوتی ہے اور اگر میں اس سے کسی چیز کو دور رکھتا ہوں تو بھی اس کی بھلائی اسی چیز میں ہوتی ہے۔ میں خود بہتر جانتا ہوں کہ میرے بندوں کی بھلائی کس چیز میں ہے۔ مومن کو چاہیے کہ وہ میری آزمائش پر صبر کرے اور میری نعمتوں کا شکر ادا کرے اور میری قضا پر راضی رہے۔ میں اس کا نام اپنے پاس صدیقین میں لکھوں گا جب وہ میری رضا پر عمل کرے گا اور میرے امر کی اطاعت کرے گا۔ اصول کافی جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 62 پر ہے کہ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قضا کو تسلیم کرنے کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہے جو اللہ کی معرفت رکھتا ہو اور جو قضائے خداوندی پر راضی رہے گا تو قضا اس پر وارد ہوگی اور اللہ کی وجہ سے اللہ اور رضا کی وجہ سے اللہ اس کے اجر کو ضائع کر دے گا اور جو قضائے الہی پر نازل ہوگا تو قضا تو جاری ہو کر رہے گی مگر اللہ اس کا اجر ضائع کر دے گا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا زہد کے 10 اجزاء ہیں۔ زہد کا اعلیٰ ترین درجہ ورع کا پست ترین درجہ ہے واو ر عین اور ورع کا اعلیٰ ترین درجہ یقین کا پست ترین درجہ ہے، یقین کا اعلیٰ ترین درجہ رضا کا پست ترین درجہ ہے۔ عزیزان سامعین اس مقام پہ ریڈنگ کا یہ پارٹ مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اس کے بعد آپ سے اگلے پارٹ میں ملاقات ہوگی۔ باب ہفتم کا آغاز ہوگا جس کا عنوان ہے اخلاص عمل۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔